السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایجویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پریکشا کی تیاری میں جٹے ہوئے ہوں گے، لگاتار اور ڈھیر ساری محنت میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کلاس 10th کا جھارکھنڈ بورڈ کی جو سیٹ سیریز چل رہی ہے، جس میں آپ کو 5 ماڈل پیپر دیے گئے ہیں، اس سیٹ سیریز میں آپ کو نہ صرف ماڈل پیپر کے سوالات بلکہ ان کے جوابات بھی بتائے گئے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہونے والے ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اپنے دوستوں میں سے ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں آپ اسے کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ آپ کے سبھی سوالات کا جواب دیا جائے گا، جو کہ آپ کمنٹ باکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے، یہ ماڈل کوشچن پیپر 2021-22 جو بھی یہاں پر ہدایات لکھی ہیں، بار بار پڑھ کے، ہر ویڈیو میں سے پڑھ کے ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ آتا ہوں سیدھا ویڈیو کے اوپر۔ یہ بات تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ پیپر آپ کا 3 سیکشنز میں، سیکشن اے، سیکشن بی، سیکشن سی میں بٹا ہوا ہے، اور سیکشن اے، سیکشن بی میں 7 سوال پوچھے گئے ہیں، اور سیکشن سی میں 5 سوال پوچھے گئے ہیں۔ سیکشن اے اور سیکشن بی میں آپ کو 7 میں سے 5 کے جواب دینے ہیں، اور سیکشن جو سی ہے سیکشن سی جو ہے اس میں آپ کو 5 سوال پوچھے گئے ہیں، جس میں سے آپ کو 3 کے جوابات دینے ہیں۔ چلیے، پہلے مختصر ترین سوالات ہیں، پھر مختصر سوالات ہیں، پھر تفصیلی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، مولوی عبدالحق کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ جواب: مولوی عبدالحق ہاپوڑ، ضلع غازی آباد، اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2، فانی بدایونی کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ جواب: فانی بدایونی کا انتقال حیدرآباد میں ہوا تھا۔ یہ جب میں نے آپ کو چیپٹر پڑھائے تھے تو چیپٹر کے وقت میں نے آپ کو ان باتوں کو بار بار یاد دلایا تھا کہ ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ کس شاعر کی، کس مصنف کی ولادت کہاں ہوئی تھی، کس سن میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وفات کہاں ہوئی تھی، ان کا انتقال کہاں ہوا تھا، اور کس سن میں ہوا تھا، بھی آپ کو یاد رکھنا ضروری تھا۔ ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، رام سہائے مل نے ظالم سپاہیوں سے کیا فریاد کی؟ جواب: رام سہائے مل نے کہا، ظالموں، اب کب تک ان بیچاریوں کو ستاؤ گے؟ ارے مارنا ہے تو ایک دفعہ مار دو۔ اس طرح کی بات اس نے ان سپاہیوں سے کہی تھی۔ سوال نمبر 4، ڈرامہ اندر سبھا کس نے لکھی یا لکھا؟ جواب: ڈرامہ اندر سبھا امانت لکھنوی نے لکھا۔ سوال نمبر 5، نظم گرمی اور دیہاتی بازار کس نے لکھی؟ جواب: نظم گرمی اور دیہاتی بازار جوش ملیحہ آبادی نے لکھی۔ سوال نمبر 6، محاورہ گھوڑے بیچ کر سونا کا معنی بتاتے ہوئے جملہ بنائے۔ جواب: محاورے کا معنی بے فکری، گھوڑے بیچ کر سونے کا معنی ہے بے فکری کی نیند سونا یا نہایت اطمینان سے سونا۔ جملہ اس طرح ہے، امتحان کے بعد میں تو گھوڑے بیچ کر سوؤں گا، یعنی بہت اطمینان سے، سکون سے سوؤں گا آپ کے ایگزام ختم ہونے کے بعد۔ سوال نمبر 7، محاورہ بال کی کھال نکالنا کا معنی بتاتے ہوئے جملہ بنائے۔ جواب: دقت نظر سے تحقیقات اور چھان بین کرنا، یا یوں سمجھ لیجئے بے فضول کی چھان بین کرنے کو بال کی کھال نکالنا کہتے ہیں۔ جملہ: امجد ہمیشہ بال کی کھال نکالتا رہتا ہے، خود کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب ہے آپ کا سیکشن بی۔ سوال نمبر 8، بدیسی لفظوں سے زبان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بدیسی یعنی ودیشی، دوسرے دیش کی زبانوں سے اردو پر کیا اثر ہوا ہے؟ دیکھیے، بدیسی زبان کے الفاظ اردو زبان میں شامل ہونے سے اردو زبان میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ ایسی بہت سے الفاظ جو مترادف ہوتے ہیں وہ مختلف اظہار بیان کے کام آتے ہیں۔ خاص کر شاعری میں مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعے لطیف خیال اور نازک جذبات ادا کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 9، سلطان نے بابو جی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دور چلنے کی درخواست کیوں کی؟ جواب:
ابو جی کے سوال جواب سے اسے اپنے دادا کے نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا، اور اس یاد کی شدت میں وہ بے ساختہ بابو جی کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے بابو جی میں اپنے دادا اپنے سرپرست کی صورت نظر آنے لگی، اور وہ بے ساختہ ان سے اپنی خواہش کا اظہار کر بیٹھا کہ کیا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دور چلیں گے۔ اس نے بھیک کا کٹورا دور پھینک دیا تھا، کیونکہ اسے بھیک کی خواہش نہیں تھی، بس وہ اپنے سر پر ایک سرپرست کا شفقت بھرا ہاتھ چاہتا تھا۔ بابو جی چونکہ پورے احوال سے واقف نہ تھے، اس لیے وہ صرف حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ سوال نمبر 10، کرشن چندر نے اپنے افسانہ 2 فرلانگ لمبی سڑک میں سڑک کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جواب، اس کہانی کے وہ منظر جس میں مصنف نے دکھایا ہے کہ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا فقیر مرا پڑا ہے، اس کے دانت ہونٹوں کے اندر دھس گئے ہیں، اس کی کھلی ہوئی آنکھیں آسمان کی طرف تک رہی ہیں، گویا وہ لوگوں سے کہہ ہی رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھ غریب پر ترس کر جاؤ، لیکن کوئی رکتا نہیں، سڑک خاموش اور سنسان ہے۔ اس بے رحم سماج کو دکھایا ہے کہ انسان اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ اس کو کسی کے درد کا احساس تک نہیں۔ انسانیت مر چکی ہے، جس طرح یہ سڑک خاموش ہے، اس طرح انسان بھی بے حس اور بے رحم ہے۔ ایک طرح سے سماج پر طنز کیا ہے، سماج کے اوپر طعنہ کیا ہے۔ سوال نمبر 11، نظم گرمی اور دیہاتی بازار میں گرمی کی شدت سے عمارتوں کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ جواب، شاعر نے اس نظم میں دھوپ کی تپش کو ایک بڑی آفت بتایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دھوپ کی سختی سے ہر ذرہ سے ایک آنچ اٹھتی ہے، مطلب ہر مکان، ہر دروازہ اور ہر عمارت کا ایک ایک ذرہ دھوپ سے گرم ہو گیا ہے، گویا کہ وہ کوئی انگارے ہوں۔ سوال نمبر 12، ردیف کسے کہتے ہیں؟ میں مثال بیان کیجیے۔ جواب، ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ قافیہ کے بعد جو الفاظ مسلسل تکرار سے آئیں ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کے الفاظ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں، اور جس میں ردیف نہیں ہو اسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ حیدر علی آتش کی ایک غزل کا شعر دیکھیے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ اس شعر میں کرتے کرتے جو ایک دونوں بار آیا ہے اسے کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے۔ ویسے غزل والے ویڈیو میں ایک ایک بات آپ کو دھیان سے سمجھائی تھی، اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو واپس ساری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال نمبر 13، نایاب ہے ہم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، یہ ایک شعر تھا شاد عظیم آبادی کا شعر، تو اس میں نایاب ہے ہم سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں گے، نایاب ہے ہم سے شاعر کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم جیسا کوئی اس دنیا میں مل نہیں سکتا، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، ہم جیسا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ نایاب وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا میں بہت کم ہوتی ہے، جیسے کہ ہیرا سونا نایاب مانا جاتا ہے، یا ڈھونڈنے پر بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ وہ ویسے ہیں، شاعر نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، یا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کے جیسے ہیں۔ وہ یہ لفظ اپنی تعریف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 14، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ شعر میں کس صنعت کا ذکر ہے؟ اس صنعت کی تعریف لکھیں۔ جواب، اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، یہ گایا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تلمیح سے مراد شعر یا کلام میں کسی مشہور قصے، واقعے، کردار، شخصیت یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پورا قصہ یا پوری تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نمرود کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ قرآنی قصہ ہے، آپ کو اس میں پوری بات پتہ لگ جائے گی۔ اب آتے ہیں ہم سیکشن سی میں۔ اس میں آپ سے تفصیلی سوالات پوچھے گئے ہیں، وہ جواب کافی ان کے بڑے ہیں، اچھی طرح سے سنیں اور سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ اسکرین شاٹ لیں، اس کے بعد رک کر اسے پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 15، شاد عظیم آبادی کی حیات اور ان کی شاعری کا جائزہ لیں۔ جواب،
سید علی محمد نام اور شاد تخلص تھا۔ والد کا نام سید عباس مرزا تھا جو الہ آباد کے رہنے والے تھے اور 14-15 برس کی عمر میں عظیم آباد پٹنہ چلے گئے۔ شاد عظیم آبادی پٹنہ میں 1846 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں حاصل کی اور بعد میں کچھ عرصے تک انگریزی بھی پڑھی، مگر یہ سلسلہ بعد میں منقطع ہو گیا۔ شاد کی تربیت سر سید احمد خان کی نگرانی میں ہوئی۔ ان کی تعلیم و تربیت بڑے ہی ادبی ماحول میں انجام ہوئی۔ اپنی ذاتی قابلیت اور اچھے اساتذہ کی تربیت سے اردو، فارسی اور عربی زبانوں کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم اور فن پر شعر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ اسلامی علوم کی تفصیل کے ساتھ ساتھ شاد نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کے مذہبی کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ ان کے علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ شاد نے 32 سال تک اعلیٰ اختیارات کے ساتھ عازری مجسٹریٹ کے فرائض انجام دیے اور 14 سال تک حکومت کی طرف سے نامزدہ کردہ میونسپل کمشنر رہے۔ انہیں سرکار کی طرف سے 1000 روپیہ سالانہ وظیفہ ملتا رہا۔ شاد عظیم آبادی میں پیدا ہوئے اس لیے شاد عظیم آباد میں پیدا ہوئے اس لیے شاد عظیم آبادی کہلائے۔ ادبیات اور فنون شاعری کے لیے انہوں نے کئی اساتذہ شاگردگی اختیار کی، لیکن شاعری تربیت کی تکمیل سیدھا سید الفت حسین فریاد کے ہاتھوں ہوئی۔ شعر گوئی میں شاد کے یہاں لکھنؤ اور دہلی کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ شاد نے طویل عمر پائی اور ساری عمر شعر و ادب کی خدمت میں صرف کر دی۔ بالآخر 3 جنوری 1927 کو عظیم آباد میں انتقال فرمایا۔ اب دیکھیں ان کی شاعرانہ عظمت۔ شاد بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن پر طباع آزمائی کی، لیکن ان کے خاص میدان غزل اور مرثیہ رہے۔ مرثیہ میں انہوں نے میر انیس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے اور خیال و زبان میں انیس جیسی لطافت، چاشنی اور تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاد کے کلام میں دہلی اور لکھنؤ کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ انہوں نے غالب اور مومن کے مقبول ترین رنگ کی تقلید کی اور پھر اسی سے اپنا ایک منفرد رنگ پیدا کیا، جس کی وجہ سے ان کا شمار اردو غزل گو شعراء کی صف اول میں ہوتا ہے۔ شاد نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں جو سادگی اور گھلاوٹ، ترنم اور شیرینی، کیف و سرور اور تازگی و تاثیر کی بدولت توجہ کے لائق ہے۔ شاد کے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا تھا، لیکن شاد نے اسے نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاد عظیم آبادی کا شمار اردو کے کلاسیکی شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا شعری لہجہ منفرد بھی ہے اور مؤثر بھی۔ وہ اگر قدیم شعری لہجے کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں تو اپنے دور کے جدید طرز اظہار سے بھی پوری طرح آشنا ہیں۔ شاد کی شاعری کا خاص وصف زبان کی صفائی اور سادگی ہے۔ ان کے ہاں بندش میں روانی اور چستی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جذبات کی پاکیزگی اور لطافت بھی شاد کی اہم خصوصیت ہے۔ واردات قلبی کی اظہار کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزل میں اخلاقی، فلسفیانہ، عارفانہ اور توحید کے متعلق موضوعات کو غزل میں سمویا ہے۔ ان کی شاعری میں داخلی رنگ کے ساتھ ساتھ خارجی رنگ بھی نمایاں ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں حمد، نعت اور منقبت کے مضامین کو اس طرح سے پرویا ہے کہ ان سے ان کی غزلوں کو ایک نئی معنویت حاصل ہو گئی ہے۔ غزل کے بنیادی موضوعات عشق و محبت کی باتیں کرنا، ان موضوعات میں بھی شاد نے اپنی ایک شناخت قائم کی ہے۔ ان کا عشق والہانہ ہے اور اس میں وہ بڑی بے باکی سے کہتے ہیں: ویران کیجئے کہ دلوں کو بسائیے، میں کش تمام آپ کے میں خانہ آپ کا۔ شاد کو محبوب کے اس تجاہل عارفانہ سے بھی آگاہی ہے جو دلوں کو ویران تو کرتا ہے مگر ذہن سے
یادوں کو نہیں مٹاتا، اس لیے کسی کی یاد شاد کے یہاں نگاہ ناز کی بھی برچھی تو بنتی ہے، لیکن وہ اس راز سے بھی واقف ہے کہ نیا فسوں ساز نئے انداز کے ساتھ آیا ہے۔ وہ شکوہ شکایت اپنے محبوب سے نہیں کرتا، بلکہ اپنے جذبوں کو کچھ یوں ادا کرتے ہیں: پوچھو نہ حال چشم دل آویز یار کا، کھولو نہ راز گردش لیل و نہار کا۔ شاد کا عشق اس بنیادی انسانی فطرت سے متعلق رکھتا ہے جہاں جن سے ایک مسلم قوت کے حیثیت سے ابھرتی ہے۔ شاد کی عشقیہ غزلیں اپنے اندر اس رس کی کیفیت رکھتی ہیں جو ہندوستانی نظریات کی پہچان ہے۔ جب کسی نے حال پوچھا رو دیا، چشمہ تر تو نے مجھ کو کھو دیا۔ اوپر درج کیے گئے اشعار سے ایک خاص طرح کی فکر، ذہنی پختگی اور سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شاد کے یہاں ان کا ایک اور رنگ ہے جسے ہم بے حد دل آویز کہہ سکتے ہیں: ایک ستم اور لاکھ ادائیں اف ری جوانی ہائے زمانے۔ ایک ستم اور لاکھ ادائیں اف ری جوانی ہائے زمانے، ترچھی نگاہیں تنگ قبائیں اف ری جوانی ہائے زمانے۔ یہ پوری غزل اپنا منفرد لب و لہجہ رکھتی ہے۔ شاد کا عشق اسی دنیا کا عشق ہے، اسی مادری و فانی دنیا کا عشق، جی ہاں، لیکن ان کے عشق میں ایک طرح کی طرح داری پائی جاتی ہے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ یہ دنیا یوں چلتی رہے گی، اس کی محفل اس طرح رنگ برنگی اور پرکشش بنی رہے گی۔ شاد کی غزلوں سے ان کے ذہن کی پختگی، مزاج کی شائستگی اور طرز فکر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ شاد نے عشقیہ مضامین میں بھی باندھے ہیں اور محبوب کی پیکر تراشی بھی، لیکن انہوں نے ہر جگہ اپنا ایک معیار قائم رکھا ہے، کہیں بھی کوئی بات اعتدال سے ہٹ کر نہیں کی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک معیار بنائے رکھا اور کلام میں ایک سنجیدگی کی فضا ہمیشہ قائم رکھی۔ شاد کے چند ایسے شعر جو مادی محبت اور عشق مزاج سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پیش کیے گئے ہیں، جس سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ ان کا عشق ایک مہذب شخص کا تجربہ حیات ہے، جس میں چاہنے اور چاہے جانے کا جذبہ پوری طرح موجود ہے۔ شاد نے اپنی زبانوں کو کبھی بھی دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں میں مقید نہیں کیا، البتہ دونوں سے زبان کی ہمواری، محاوروں کا استعمال، روزمرہ کی برجستگی، لفظوں کے دروبست اور ان کی معنوی قدر و قیمت سے استفادہ ضرور کیا۔ شاد ثناء و بدائی کے استعمال کو بہت اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن کہیں کہیں رعایت لفظی سے کام ضرور لیتے تھے۔ اس طرح شاد کی غزل گوئی اپنے انفرادی لب و لہجے کے باعث اردو کی غزلیہ شاعری میں ایک اہم اور منفرد آواز بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ شاد کے دیوان میں 1200 غزلیں ہیں، جن میں 11,511 شعر ہیں۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 میں مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ نثر و نظم دونوں میں شاد نے کئی تصانیف یادگار چھوڑیں جو قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ شاد کی تصانیف نثر و نظم فارسی و اردو، مطبوعہ غیر مطبوعہ سب ملا کر قریب 32 ہیں۔ آپ کی شعر و تصانیف ہیں: حیات فریاد، رباعیات شاد، سروش مستی، میخانہ الہام، نغمہ الہام، نالہ شاد، اندھیری نگر، دیوان، مثنوی مادر وطن، تاریخ بہار، نوائے وطن اور خود نوشت شاد کی کہانی، شاد کی زبانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 16 پر۔ سوال نمبر 16، ربائی کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ ربائی کب شروع ہوئی اور ربائی کا وکاس کیسے ہوا، اس بارے میں بیان کرنا ہے۔ جواب: ربائی کا ایک نام دو بیتی بھی ہے۔ بیت کے معنی ہے شعر، اس لیے دو بیتی کے معنی ہوئے دو شعروں والی نظم۔ عربی میں ربا کے معنی چار کے ہیں۔ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے 4 مصروں والی نظم کا نام ربائی ہو گیا۔ ربائی قطعے سے مختلف ہوتی ہے۔ قطعے میں شعروں کی تعداد
تعداد 2 سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ربائی میں صرف 2 شعر یا 4 مصرے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرع ہم قافیہ یا ہم قافیہ وہم ردیف ہوتے ہیں۔ ربائی کی خاص شناخت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص بحر مقرر ہے، جبکہ قطع کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اب جانتے ہیں تفصیل میں۔ ربائی کے سلسلے میں چند اور باتیں بھی اہم ہیں۔ اس میں جو مضمون بیان کیا جائے وہ اچھوتا ہو، جو خیال پیش کیا جائے وہ بلند ہو، اور انداز بیان میں دلکشی پائی جائے۔ ضروری ہے کہ ربائی کا چوتھا یعنی آخری مصرع زیادہ پرزور ہو اور محسوس ہو کہ ربائی کا پورا مضمون اس میں سمٹ آیا ہے۔ اردو شاعری کی دوسری اصناف کی طرح رباعیاں بھی شروع ہی سے کہی جانے لگی ہے۔ ایک دکنی شاعر میر عبد القادر نے اردو کی پہلی ربائی کہی۔ شعراء دہلی نے بھی اس طرف توجہ کی، چنانچہ میر، درد، سودا، میر حسن، مصحفی، جرأت، انشا، مومن، غالب وغیرہ تقریباً تمام شعراء نے رباعیاں کہیں۔ انیس و دبیر نے اس طرف خاص توجہ دی۔ یہ دونوں مرثیہ نگار مجلس میں مرثیہ پیش کرنے سے قبل سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے چند رباعیاں پیش کرتے تھے۔ اس سے رباعی سائی کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا۔ ابھی تک رباعی میں بالعموم حسن و عشق کا مضمون ہوتا تھا، اب اخلاق و پند و نصیحت نے رباعی میں جگہ پائی۔ ان بزرگوں نے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کی مدح میں رباعیات کہیں، سانحۂ کربلا پر اظہار غم کیا، پھر اخلاق و نصیحت کے مضامین پیش کیے۔ رباعی کی فروغ میں خاص طور پر میر انیس کی کوشش کو بڑا دخل ہے۔ ان کے مرثیوں کی طرح ان کی رباعیاں بھی بہت بلند پایا کی ہیں۔ انیس کے بعد ان کی پیروی میں متعدد شعراء نے رباعیاں کہیں۔ پیارے صاحب رشید نے رباعی کی طرف خاص طور پر دھیان دیا۔ مغرب کے اثر سے شاعری میں مقصدیت پر زور دیا جانے لگا تو حالی اور اکبر نے رباعی کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا اور اس سے درس اخلاق کا کام لیا۔ حالی کی اخلاقی رباعیاں بہت مقبول ہوئیں۔ اکبر طنز نگار تھے اور طنز نگاری سے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اصلاح کی نقطہ نظر سے طنزیہ رباعیاں کی کہہ کر اس صنف کو مزید وسعت دی۔ اسی دور میں جگت موہن لال رواں اناوی کے رباعیوں نے قدر شناسوں سے خراج تحسین وصول کیا۔ اقبال نے بھی رباعی کے ذریعے اپنے مخصوص پیغام کو قارئین تک پہنچایا۔ دور حاضر کے شعراء اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں کہ رباعی ایک مفید اور دلکش صنف سخن ہے اور اختصار اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ چنانچہ ہمارے عہد کے شعراء نے اس صنف سخن کو بھی وسیلہ اظہار بنایا۔ ان میں یگانہ چنگیزی، جوش ملی آبادی، امجد حیدرآبادی، آس سکندر پوری، شفیق جون پوری اور فراق گورکھ پوری قابل ذکر ہیں۔ رباعی کی ایک مثال ملاحظہ ہو: ہر صبح غموں میں شام کی ہے میں نے، ہر صبح غموں میں شام کی ہے میں نے، خونابہ کشی مدام کی ہے میں نے، یہ مہلت کم کی جس کو کہتے ہیں عمر، مرمر کے غرض تمام کی ہے میں نے۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 17۔ افسانہ 2 فرلانگ لمبی سڑک کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیں۔ جواب: کرشن چندر کا شمار مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں اس دور کے معاشی، سیاسی اور سماجی صورت کی خامیوں، رسم و روایت، مذہبی تعصبات وغیرہ کو بیان کیا ہے۔ مزدور، فقیر، بھنگی، کلرک جیسے نچلے طبقے کے مفلوک الحال کو لوگوں کو حاشیے سے اٹھا کر اپنے فن کے مرکز میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ان کے افسانوں میں مناظر فطرت کی خوبصورت تصویر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہوں نے افسانے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اب پڑھتے ہیں خلاصہ۔ کرشن چندر کا 2 فرلانگ لمبی سڑک طنزی افسانہ ہے۔ اس میں پورے ملک کی مجموعی حالات کی ایک واضح جھلک پیش کی گئی ہے۔ ایسی سڑک کسی بھی بڑے شہر میں ہو سکتی ہے اور اس سڑک پر وہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سڑک سخت اور بے حس
معاشرے کی صورتحال کا استعارہ بن کر ابھرتی ہے۔ مصنف نے سڑک کے سرگزشت بیان کی ہے کہ کیونکہ اسے ہر روز کبھی پیدل کبھی سائیکل پر اسی سڑک پر سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس نے بہت لمبی لمبی چوڑی سڑکیں برادے سے ڈھکی ہوئی، جن کے گرد سرو شمشاد کے درختوں کھڑے تھے، اس طرح سے بہت سڑکیں دیکھی ہوں گی، لیکن وہ سڑک کو اس طرح جانتا ہے جتنا کسی گہرے دوست کو بھی نہیں جانتا۔ مصنف لگاتار 9 سال سے اسی پر چل رہا ہے۔ وہ ہر صبح اور شام اپنے گھر سے جو کچہری کے قریب ہے، اپنے دفتر جو لاء کالج کے پاس واقع ہے، بس یہی کوئی 2 فرلانگ لمبی سڑک ہے۔ اتنے دنوں میں مصنف نے بہت سے واقعات اور حادثات دیکھے۔ اسے کبھی مسکراتے اور روتے نہیں دیکھا، مگر ان کا سڑک پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس سڑک کے دونوں طرف 20 فقیر بیٹھے رہتے ہیں اور آواز لگاتے رہتے ہیں، ہائے ہائے بابو اندھے محتاج فقیر پر ترس کھاؤ۔ کوئی انہیں پیسہ دیتا ہے اور کوئی گالیاں بھی دیتا ہے۔ کبھی اس میں کوئی غریب عورت 2-3 چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر لیے حسرت بھری نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتی ہے کہ کوئی پیسہ دے دیتا۔ کبھی کوئی امیر اپنی گاڑی سے گزرتا ہے۔ ایک بار ایک تانگے والا انگریز سے 6 آنے کرائے کے بجائے 8 آنے مانگتا ہے تو تانگے والے کو بری طرح مارتا ہے۔ پولیس والا وہاں پہنچ کر کہتا ہے کہ حرام زادے، صاحب بہادر سے معافی مانگو۔ تانگے والا اپنی میلی پگڑی سے آنسو صاف کرتا ہے، کیونکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوستانیوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد سڑک سنسان ہو جاتی ہے۔ پھر شام ہوتے ہی بجلی کے کمکمے روشن ہو گئے۔ لوگ اسی پر سے گزرتے ہیں، مختلف طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ کوئی نوکری، کوئی جنگ کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کی بیماری کی باتیں کر رہا ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں تھکے ہوئے قدم سے جاتے ہیں۔ مصنف انہیں دیکھتا ہے کہ آخر یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ نہ آزادی چاہتے ہیں، یہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پیٹ، بھوک، بیماری، پیسے، حکیم کی دوا، جنگ۔ بوڑھی عورت جو ان عورت کے پیچھے بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، بوجھ کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس کی جھریوں میں غم ہے، بھوک اور صدیوں کی غلامی۔ مصنف ایک منظر بیان کرتا ہے کہ اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے 1.5 گھنٹے سے سڑک کے دونوں طرف قطار باندھ کر کھڑے ہیں، کسی بڑے آدمی کا انتظار کر رہے ہیں، جھنڈوں سے استقبال کر رہے ہیں۔ سڑک پر بہت تیز دھوپ ہے، بچے پیاس سے بے حال ہیں، تھک گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد بڑا آدمی سڑک پر سے گزر گیا، لڑکے خوشی سے جھنڈیاں توڑ دیے۔ اس وقت تک سڑک خاموش تھی، لیکن اب چہل پہل شروع ہو گئی۔ جو اونچے خانچے والے صدائیں لگانے لگے، ریوڑیاں، گرم گرم چنے، حلوہ، پوری، نام، کباب۔ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا فقیر مرا پڑا ہے، اس پیلے دانت ہونٹوں کے اندر دھس گئے ہیں، اس کی کھلی ہوئی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ خدا کے لیے مجھ غریب پر ترس کھاؤ، ترس کر جاؤ بابا، کوئی کسی پر ترس نہیں کرتا۔ سڑک خاموش اور سنسان ہے، انسان کی دل کی طرح بے رحم، بے حس۔ یہ سب دیکھ کر مصنف پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی جی میں آیا کہ چلا چلا کر کہے کہ میں انسان نہیں ہوں، پاگل ہوں، مجھے انسانوں سے نفرت ہے، مجھے پاگل خانے کی غلامی بخش دو، میں ان سڑکوں کی آزادی نہیں چاہتا۔ سڑک خاموش ہے، یہ 2 فرلانگ لمبی سڑک۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 18 پر۔ ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے، کیا ہے کہ اگر انسان خدا ہو جائے۔ شاعر کا تو بس کام یہ ہے کہ ہر دل میں کچھ درد حیات اور سوا ہو جائے۔ بہت ہی شاندار ربائی تھی فراق گورکھپوری کی۔ اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا تھا، اگر ویڈیو دیکھو گے آپ کو پتہ لگے گا۔ اس کی ایکسپلینیشن میں نے بہت ہی آدھے گھنٹے تک اس کی ایکسپلینیشن کی تھی، بہت زیادہ، کہ لفظ کو واضح طور پہ سمجھانے کی کہ شاعر اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے، 4 مصروں میں شاعر کتنی بڑی بات کہنا چاہتا ہے، یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی تھی۔ چلیے یہاں پہ میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل میں تو آپ کو ویڈیو ہی دیکھنا ہوگا۔ جواب سب سے پہلے لکھیں گے سیاق و سباق۔ مندرجہ بالا اشعار نصاب کی ربائی سے لیا گیا ہے۔ اس ربائی کے شاعر فراق گورکھپوری ہیں۔ آپ کریں گے تشریح، میں نے شارٹ میں کی، آپ کو بہت لمبی چوڑی کرنی ہے۔ تشریح: ان اشعار میں فراق کہتے ہیں کہ انسان میں کوئی عیب نہ ہو اور وہ خدائی کے درجے تک پہنچ جائے، مگر ایسا انسان ہونا کس کام کا؟ شاعر تو اسے انسان سمجھتا ہے جو خود دوسروں کے دکھ درد کو جانتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی دوسروں کے دکھ میں
دیکھ کر اس کے دل میں درد بڑھ جائے، وہی اصل میں انسان ہے، باقی کوئی انسان نہیں ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہمارے آخری سوال کی جانب۔ آج کا سوال نمبر آخری 19۔ سوال نمبر 19 ہے، میرا پسندیدہ شاعر پر ایک مضمون اپنی زبان میں لکھیں۔ میرا پسندیدہ شاعر پر کیا لکھنا ہے؟ مضمون لکھنا ہے، نبند لکھنا ہے۔ جواب، میرے پسندیدہ شاعر علامہ سر محمد اقبال ہیں۔ علامہ اقبال کا شمار بہترین شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جن کو سب میاں جی کہتے تھے، اور والدہ ماجدہ کا نام اماں بی بی تھا، امام بی بی تھا، جنہیں سب بے جی کہا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مولوی میر حسن کے مدرسے سے ہوئی۔ اس کے بعد اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک 1893 میں امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ 1895 عیسوی میں اقبال نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور 1899 میں فلسفہ میں MA کیا۔ کچھ عرصے اور اورینٹل کالج، گورنمنٹ کالج میں تدریس کا کام کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت چلے گئے۔ انگلستان سے برائٹ لا اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال اردو اور فارسی کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں حب الوطنی کا قومی جذبہ پیدا کیا۔ سارے جہان سے اچھا آج بھی ہندوستانیوں کا پسندیدہ ترانہ ہے، جسے وہ بڑے جوش و خروش سے گاتے ہیں اور گنگناتے ہیں۔ اقبال کی تصانیف میں اسرار رموز، پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبرائیل شامل ہیں۔ انہوں نے ملک کی سیاسی جد و جہد میں بھرپور حصہ لیا۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ علامہ اقبال ہر خاص و عام میں مقبول اور ہر دل عزیز تھے۔ ہندوستان میں آپ کی شاعری کو انتہائی قدر و احترام سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ شاہین اقبال کا پسندیدہ پرندہ ہے، اور انہوں نے اسے اپنی شاعری میں متعدد مقامات پر علامت کے طور پر اسے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جذبہ خودی کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنی زندگی بہت سادہ طریقے سے بسر کی۔ کھانے پینے اور دیگر اشیاء میں ان کے روادار نہ تھے۔ آپ کے کلام کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ پروفیسر نیکسن نے اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ 21 اپریل 1938 عیسوی کو آپ کا انتقال ہوا۔ اقبال کے انتقال سے برصغیر میں ماتمی ماحول پیدا ہو گیا۔ ہر شخص افسردہ تھا اور اقبال کو اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ ہندوستان میں جگناتھ آزاد کا نام ماہر اقبالیات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادیب ہیں جنہوں نے اقبال کی شاعری پر بھرپور روشنی ڈالی۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مگر آپ کا کلام آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ بچوں کے لیے لکھی گئی اقبال کی نظمیں بھی کافی مشہور ہیں۔ ایک پہاڑ اور گلہری اور ایک آرزو اقبال کی مشہور نظمیں ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں میں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے، سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر ویڈیو میں کوئی کوشچن، کوئی کیوری رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھیں، میں اس کے جواب میں کے لیے تیار رہتا ہوں۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا